آئیے ادب اور احترام کے ساتھ مدینے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ یہ میرا سیکنڈ وزٹ ہے AMU میں، اور ان معنوں میں میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ مجھے علم و علماء کے درمیان بھی موقع ملتا ہے جانے کا، اور دنیاوی تعلیم یافتہ لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو کچھ دیر انشاءاللہ عز و جل آپ کے ساتھ ڈسکشن رہے گا، اور انشاءاللہ عز و جل ہم کچھ دیر ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں سنیں گے۔ آج کا موضوع بڑا پیارا ہے۔ سب سے پہلے آئیے ایک درود پاک کی فضیلت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ درود پاک پڑھنا یہ بہت ہی پیارا عمل ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتائیے کہ جس سے ہماری مصیبتیں آسان ہوں، ہماری دعائیں قبول ہوں۔ ایسا کون سا وظیفہ کریں کہ جس کی برکت سے ہمارے تمام دکھ درد ختم ہو جائے؟ تو وہ وظیفہ ہے درود پاک پڑھنا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یہ تمام تکالیف کے حل کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر دن بھر میں نماز ادا کرنے کے بعد اور فرائض ادا کرنے کے بعد پورا دن درود خوانی میں خرچ کروں گا، اٹھتے بیٹھتے آپ پر درود پڑھتا رہوں گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوش ہو کر کہ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ عمل تمہارے لیے تمہاری مصیبتوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ تو نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم درود پاک کی عادت بنائیں گے۔ درود پاک میں ہمارے نبی کی یاد ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ہے۔ صحابہ اکرام کتنے خوش نصیب تھے کہ انہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ آپ سنا کرتے ہیں۔ صحابہ یہ کون ہیں؟ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کمپینینز ہیں، جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کو دیکھا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر رونے لگے۔ رونے کا سبب پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہو؟ وائی آر یو کرائنگ؟ تو صحابی کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کے ساتھ ہوتا ہوں تو آپ کو دیکھتا رہتا ہوں، اور میری خواہش ہوتی ہے کہ میں صرف آپ کو دیکھتا رہوں، مگر جب آپ سے رخصت ہو جاتا ہوں، گھر چلا جاتا ہوں، تو آپ کی جدائی کا غم مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے آپ کی بڑی یاد آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ میں پھر دوڑ کر آپ کے قدموں میں آ جاؤں، پھر آپ کی زیارت کا شربت مجھے پینا نصیب ہو جائے۔ تو یہ وہ صحابہ اکرام ہیں جو روزانہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دیدار کا شربت پیا کرتے ہیں، روزانہ دیکھا کرتے ہیں، مگر ان کی جو خواہش ہے وہ پوری نہیں ہوتی، یہ پیاس بڑھتی چلی جاتی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ شخصیت ہے کہ جن کو کوئی ایک بار دیکھ لینا وہ بار بار دیکھنے کی خواہش کرتا ہے کہ بار بار دیکھیں، بار بار دیکھیں۔
تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر خواب میں زیارت کرنا چاہتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں بڑھانا چاہتے ہیں اور دنیا کے مسائل سے چھٹکارا چاہتے ہیں، تو بہترین وظیفہ، سب سے بیسٹ عمل ہے نمازوں کے علاوہ، نماز پہلے ہے، نمازوں کے علاوہ جو بیسٹ وظیفہ ہے وہ ہے درود پاک پڑھنا۔ تو نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم اٹھتے بیٹھتے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود کے نذرانے بھیجتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آئیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک نے انسان کی تخلیق فرمائی، انسان اس دنیا میں آیا، حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آپ ابو البشر ہیں، آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں۔ پھر جو جو انسان دنیا میں آتے چلے گئے، جیسے جیسے انسانوں کی آبادی، انسانوں کی سنکھیا دنیا میں بڑھتی چلی گئی، تو ساتھ ہی مسئلے مسائل بھی کریٹ ہونے لگے، ایشوز جنریٹ ہونے لگے، طرح طرح کے پرابلمس آنے لگے، ایک دوسرے کے ساتھ جیلسی، ایک دوسرے کا قتل کر دینا، لوٹ مار مچا دینا، بچوں پہ ظلم کرنا، بڑوں پہ زیادتی کرنا، طرح طرح کے جو ہے نا گناہ، نت نئے گناہ ڈیولپ ہونے لگے، نت نئے جرم جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا ایجاد ہوتے چلے گئے۔ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ گناہوں کی سنکھیاں بڑھنے لگیں، جرائم بڑھنے لگے، کرائمز بڑھنے لگے۔ اللہ پاک نے ان بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کے لیے اور انہیں صحیح راہ پر لانے کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجا، وقتاً فوقتاً۔ کچھ عرصے کے بعد ہر نبی، ایک ایک نبی دنیا میں تشریف لاتے رہے، اور ان کا مقصد کیا تھا کہ جو انسان راہ حق سے بھٹک چکا ہے، جو انسان طرح طرح کے جرموں کا شکار ہو چکا ہے، گناہوں کے سیلاب میں بہہ رہا ہے، اس کو اس گناہ کے سیلاب سے باہر نکالیں، شیطان کے چنگل سے باہر نکالیں، اسے ریئلائز کرائیں کہ وہ انسان ہے اور انسان اور جانور میں فرق ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو وہ ذہن دیا جو جانور کے پاس نہیں ہے، جو انٹلیکچوئل کیپیسٹی ایک انسان کے پاس ہے وہ جانور کے پاس نہیں ہے۔ آج اپنے ذہن کا استعمال کر کے انسان نے کیا نہیں بنایا، اپنے گرہ پہ تو کچھ نہ کچھ کیا، اب وہ چاند پر جانے کی سوچ رہا ہے، مارس پر جانے کی سوچ رہا ہے، طرح طرح کے جو ہے وہ چیزیں انوینٹ کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے انسانوں کو ممتاز بنایا، ایک ایسی قوم ہے انسان، ایک ایسی اللہ کی مخلوق ہے کہ جس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، جو جانوروں کے پاس کم ہے، انسانوں کے پاس زیادہ ہے، مگر انسان اس کا صحیح استعمال نہیں کر پاتا، اور وہ طرح طرح کے جرائم میں، طرح طرح کے کرائمز میں، دنیا کی محبت میں، زیادہ سے زیادہ دنیا کمانے کی لالچ میں گرفتار ہو کر دوسروں کو ظلم کا نشانہ بناتا جاتا، دوسروں کو اتیاچار، انجسٹس کے معاملات کرتا، اور یہ سارے انجسٹس کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو بھیجا۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لائے تھے تو مکے کا عالم یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جب پیدا ہوتی تو انہیں زمین میں زندہ دفنا دیا جاتا۔ انسان یہ تصور کرتا تھا، عرب کے لوگوں کا یہ تصور تھا کہ بچی بوجھ ہے، یہ بچی کل بڑی ہوگی تو اس کی وجہ سے مجھے بدنامی اٹھانی پڑے گی، یہ کچھ غلط کرے گی تو معاشرہ مجھے بدنام کر دے گا، میرا نام اس لڑکی کی وجہ سے خراب ہو جائے گا۔ اس وجہ سے جب بچی پیدا ہوتی تو عرب کے لوگ بچیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے ہیں۔ یہ اس دور کی میں بات کر رہا ہوں جب مکے میں آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف نہ لائے تھے،
ایسا وہ دور تھا، ایسا ظالموں کا وہ دور تھا کہ بچی تھوڑی بڑی ہوتی، کسی سبب سے بچیوں کو پال لیا جاتا، ان کی مائیں اپنی بچیوں کو پروٹیکٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتی، تو یہ باپ جس کے سینے میں دل ہے مگر رحم نہیں ہوتا، جو بظاہر تو انسان تھے مگر جانوروں سے زیادہ بدتر ہو چکے تھے، یہ اپنی بچیوں کو گھومنے کے بہانے سے باہر لے جاتے ہیں، جنگلات میں لے جاتے ہیں، پہلے سے کھڈا کھودے رکھتے ہیں اور بچی کو اس کھڈے میں دیکھنے کے لیے کہتے ہیں اور پیچھے سے دھکا دیتے اور فوراً اس پر مٹی ڈال دیتے اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زمین کے اندر دفنا دیا کرتے، وہ بھی زندہ۔ یہ وہ دور تھا کہ جہاں عورتوں کی عزت نہیں تھی، عورتوں کو کوئی رسپیکٹ نہیں ملتا، عورتوں کو معاذ اللہ ایک چیز کی طرح، ایک اشیاء کی طرح، ایک آبجیکٹ کی طرح استعمال کیا جاتا تھا۔ جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو اسے شہر بدر کر دیا جاتا، اسے کسی ایسی جگہ پر باندھ کے رکھ دیا جاتا کہ وہ وہیں پر پڑی رہتی اور وہاں بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جاتی۔ بیوہ کو شادی کی اجازت نہ تھی، جو ویڈو ہے اسے معاشرے میں رہنے کی اجازت نہ تھی۔ یہ وہ عرب کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ظلم کی انتہا کر دی تھی، غلاموں کے ساتھ ظلم، بچیوں کے ساتھ ظلم، عورتوں پر ظلم، طرح طرح کے ظلم کیے جاتے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میرے گھر میں 13 بچیاں پیدا ہوئی، میں نے 13 کے 13 بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا۔ یعنی اتنا ظلم اور بربریت کا وہ دورہ تھا۔ اللہ پاک نے جب دیکھا کہ زمین میں اتنے فساد بڑھ رہے ہیں، زمین میں اتنا ظلم بڑھ رہا ہے، زمین میں لوگوں پر اتنا ظلم کیا جا رہا ہے، تو اللہ پاک نے اپنے آخری نبی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں غریبوں کے، مظلوموں کے، بے سہاروں کے، بے آسراؤں کے، بیٹیوں کے، عورتوں کے مسیحا بن کے تشریف لائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں کیا آئے؟ گویا کہ یہ جو ظلم اور ستم کے معاملات تھے یہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، 40 ایئرس کی ایج میں، مگر 40 ایئرس سے پہلے آپ ایک عام انسان کی طرح، ایک عام بشر کی طرح عرب کے لوگوں میں اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، اور آپ کا کردار اتنا پیارا تھا، اتنا اٹریکٹیو تھا، آپ کے بیہیویئر سے لوگ اتنے امپریس تھے کہ آپ کو صادق اور امین کہا جاتا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیسفل اور پیس اور امن و شانتی لانے والا سمجھا جاتا۔ ایک مرتبہ بڑے بڑے عرب کے، مکے کے قبیلے والوں نے ایک میٹنگ کی، اس میں عرب کے قبیلوں کے سردار شامل ہوئے۔ اس میٹنگ میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شامل کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معاملات کیا تھے؟ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو چکا، یعنی جب آپ اس دنیا میں تشریف بھی نہ لائے تھے، آپ کی برتھ سے پہلے آپ کے والد سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا، یتیم ہو گئے۔ جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے تو اس شخص کو کیا کہتے ہیں؟ یتیم کہتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر سے باپ کا سایہ آپ کی پیدائش سے پہلے اٹھ گیا۔ کچھ سال حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارے تھے کہ اللہ کی مشیت کہ چھوٹی عمر میں ہی ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پردہ فرما گئی۔ آپ کی کفالت کی آپ کے دادا عبد المطلب نے، یعنی ایک ایسا بچہ
جو اپنے گرینڈ فادر کی نگرانی میں رہتا. میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ تھے کہ جن کے ماں باپ دونوں نہ تھے. چھوٹی سی عمر میں ماں باپ کا سایہ سر پہ سے اڑ چکا تھا، مگر آپ کا کردار اتنا اچھا تھا، آپ کا کیریکٹر اتنا پیارا تھا کہ لوگ آپ سے محبت کرتے تھے. لوگ آپ کی شرافت کی، آپ کی ایمانداری کی، آپ کی صداقت کی گواہی دیا کرتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ بہت زیادہ پیسفل شخص ہے، امن و شانتی پسند شخص ہے. تو جب قبیلے والوں نے، قبیلے کے سرداروں نے میٹنگ آرگنائز کی تو اس میٹنگ میں ایک ایسے شخص کو بھی بلایا جو کوئی کسی قبیلے کا سردار نہ تھا، مگر بہت زیادہ شرافت والے، بہت زیادہ امن والے، بہت زیادہ پیس والے اور بہت ہی پیارے اخلاق والے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس میٹنگ میں بلایا گیا. وہ میٹنگ جاری تھی. بنیاد یہ تھی کہ مکے کے اندر قبیلے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا سکھ شانتی برباد ہو چکا ہے. دو قبیلے کی جب لڑائی ہوتی ہے، آپس میں جنگیں ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے مکے کی جو شانتی ہے وہ تباہ و برباد ہو رہی ہے. اور یاد رکھیے جب بھی وار ہوتی ہے نا، وار کی وجہ سے کسی کا فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ وار کنٹری کے تمام معاملات کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے. اکنامک کرائسس آ جاتا ہے، فائنینشیل کرائسس آ جاتا ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بزنس ٹھپ پڑ جاتے ہیں، اسکولیں بند ہو جاتی ہیں، ہے نا. تو اسی طرح جب مکے کے عالم، مکے کا یہ معاملہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ بڑی بڑی جنگیں ہو جایا کرتی تھی، دو قبیلے آپس میں لڑ جاتے تھے. تو اب سرداران قریش، سرداران مکہ جمع ہوئے اور سب نے ایک میٹنگ کی. وہ میٹنگ کا ایجنڈا تھا جیو اور جینے دو، خود بھی جیو اور دوسروں کو بھی جینے دو. اور اس میں کچھ آبجیکٹیوز ڈیسائیڈ کیے گئے کہ مظلوموں کی حمایت کرنا، ظالموں کو مکے سے باہر نکال دینا، لوگوں کو یہ تاکید کرنا کہ دوسروں پر ظلم نہ کریں، آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کریں، پیس اور امن و شانتی قائم کریں. یہ آبجیکٹیوز کے تحت یہ میٹنگ کی گئی اور یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اس آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے ایک پینل بنایا جائے گا، ایک کمیٹی بنائی جائے گی. اب غور و فکر کیا گیا کہ وہ کمیٹی میں کس کو لیا جائے. وہ کمیٹی میں کسی ایسے شخص کو لینا چاہیے کہ خود وہ امن پسند ہو، وہ خود اس کا کیریکٹر بے مثال ہو، اس کے اخلاق بے مثال ہو. تو جب بہت سرداران قریش نے مشورہ کیا، ڈسکشن کیا، میٹنگ ہوئی، غور و فکر کیا گیا، تو اس کمیٹی میں اس مکے کی امن و شانتی لانے والی پینل کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ٹاپ آف دا لسٹ رکھا گیا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سب سے پیارے اخلاق والے ہیں، یہ سب سے پیارے کردار والے ہیں، ان کو اس کمیٹی کا ممبر بنایا جائے، ان کو ان لوگوں میں شامل کیا جائے. یہ وہ رزلٹ ہمیں لا کے دے سکتے ہیں، یہی وہ محمد ہیں جو ہمیں رزلٹ لا کے دے سکتے ہیں اور مکے سے تمام فسادات کو ختم کر سکتے ہیں. یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ مکے والوں کا یہ یقین تھا، ان کا یہ اعتماد تھا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم از دا بیسٹ پرسن ان مکہ. ان کی پرسنالٹی بے مثال ہے، ان کا کیریکٹر بے مثال ہے. یہ ہمارے ملک میں تباہی اور بربادی کو، ہمارے ملک کو بچا سکتے ہیں، تباہی اور بربادی سے ہمارے ملک کی حفاظت کر سکتے ہیں. ہمارے ملک میں امن و شانتی لانے کا کام اور کوئی نہیں کر سکتا سوائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. یہ ہمارے نبی کی شان ہے. اعلان نبوت نہیں کیا ہے ابھی تک، یہ ظاہر نہیں کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، صرف اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے. آج ہم غور کریں کہ ہم اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں. وی آر دا فالوورز آف پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وی آر دا فالوورز آف دا بیسٹ پرسنالٹی آف دس ورلڈ. وی آر دا فالوورز آف دا کنگ آف آل رسول، آل نبی. بٹ اس کے باوجود آپ ہم اپنے کیریکٹر کو دیکھیے. آج آپ اپنے اندر جھانکیے،
خود کا تھوڑا سا جائزہ لیجئے، غور کیجئے کہ ہماری پرسنالٹی کیسی ہے، ہم کیا کریں، واٹ وی آر ڈوئنگ، ہمارا کیریکٹر کیسا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو جو ایمان نہ لائے تھے وہ بھی شادی کو امین کہتے تھے۔ آج ہمارے ساتھ کوئی بزنس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں نے اپنا کیریکٹر اس طرح بنا دیا کہ ان کے ساتھ بزنس کریں گے تو ہمیں چیٹ کریں گے۔ مسلمان دھوکہ دیتا ہے، مسلمان یہ دوسروں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، مسلمان جھوٹ کہتا ہے، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ سچ بولا جائے، جھوٹ سے بچا جائے۔ مگر ضرورت ہم نے یہ دیکھی کہ ہم صرف اور صرف ہمارے ماں باپ ہیں مسلمان تو ہم بھی مسلمان ہو گئے، مگر ہم نے کبھی یہ ریئلائز نہیں کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائف سٹائل کیا ہے، کس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس زندگی کو گزارا کرتے تھے، اس کو ہم نے نہ سمجھا، اور ہم یوں ہی اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں اور لوگوں کو ایک غلط میسج دے رہے ہیں۔ مسلمانوں کے تعلق سے ہم ایک غلط میسج عام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے کہ یار یہ مسلمان تو ایسے ہی ہوتے ہیں، مسلمان ہے نا یہ دھوکہ دینے والے قوم ہیں، مسلمان یہ لوگوں کو تکلیف دینے والی قوم ہے۔ آئیے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سناتا ہوں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے دیکھا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب و غریب سٹائل میں کپڑا پہنا ہوا ہے، آپ کا جو کپڑے پہننے کا انداز ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ آپ کا انداز یہ تھا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جو ٹاپ ہے وہ بہترین قیمتی کپڑے کا بنایا ہوا ہے، جو چادر اوڑھی ہوئی ہے وہ بہت قیمتی چادر پہنی ہوئی ہے، مگر جو باٹم ہے، جو تہبند آپ نے پہنا ہے وہ ایک دم سادھارن سے کپڑے سے بنا ہوا ہے، تہبند سادھارن کپڑے کا، آرڈینری سستے کپڑے کا، اور اوپر جو چادر اوڑھی ہے وہ بڑی قیمتی۔ اچھا، سیم سٹائل میں آپ کے غلام، آپ کے خادم نے بھی کپڑا پہنا ہوا تھا، ابو ذر غفاری کے خادم نے بھی اسی انداز سے کپڑا پہنا ہوا تھا، یعنی اس نے بھی اوپر جو کپڑا اوڑھا تھا وہ بڑا ہی بیش قیمتی تھا، بہت ہی قیمتی تھا، انمول تھا، مہنگا کپڑا پہنا ہوا تھا، اور باٹم جو ہے وہ وہی سستے کپڑے کا۔ پوچھنے والے نے کہا کہ حضور سمجھ میں نہیں آیا، آپ آقا ہیں اور یہ آپ کا خادم ہے، مگر دونوں کا جو ڈریسنگ سٹائل ہے وہ سیم ہے، اور آپ نے اوپر اتنی قیمتی چادر پہنی ہوئی ہے اور نیچے کا آپ کا کپڑا ایسا سادھارن سا ہے۔ توجہ سے سنیں گے تو بڑا مزہ آئے گا، ہمارے نبی کی شان ہم سن رہے ہیں، ہم کسی اور کے بارے میں نہیں، اللہ کے نبی کی شان سن رہے ہیں۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے والے نے کہا کہ حضور آپ نے اوپر اتنا قیمتی کپڑا پہنا ہے اور نیچے باٹم آپ کا اتنا سادھارن سا کپڑا، اور آپ کے خادم نے بھی وہی سٹائل اپنائی ہوئی ہے، یہ کر سکتے تھے آپ کہ آپ نے جو نیچے کپڑا پہنا ہوا ہے وہ آپ اپنے خادم کو دے دیتے، وہ سادھارن سے کپڑے اوپر نیچے سیم کپڑا پہن لیتا، اس کا بھی ڈریسنگ سینس سیم ہو جاتا، اور آپ نے جو اس کو قیمتی کپڑا دیا ہوا ہے وہ قیمتی کپڑے سے آپ اپنا باٹم سلوا لیتے، آپ اپنے تہبند کو سلوا لیتے۔ تو آپ کیونکہ آقا ہیں تو آپ کا کپڑا آپ کے خادم سے بہتر ہونا چاہیے نا۔ یہاں پر تو جو ہے وہ الٹا دکھائی دے رہا ہے، دو ڈیفرنٹ چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، ایک تو آپ نے وہی کپڑا پہنا ہوا ہے جو آپ کے خادم نے پہنا ہے، ٹھیک ہے، آقا نے بھی وہی کپڑا پہنا ہے جو خادم نے پہنا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کا کمبینیشن بھی میچ نہیں ہو رہا ہے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے، مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے، غلام بھی تمہارا بھائی ہے، اگرچہ وہ تمہارا غلام ہے، اگرچہ وہ تمہارا خادم ہے، مگر وہ بھی تمہارا بھائی ہے، بلکہ تمہارا وہ بھائی ہے کہ جو تمہاری کفالت میں ہے، جس کے کھانے پینے کی ذمہ داری تمہارے تحت ہے، اس کو کھلانا پلانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ابھی ہمارا کوئی بھائی ہو، ایک بھائی ہے وہ جوان ہو گیا ہو تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے نا کہ جو ہے وہ تو اب بھائی کما رہا ہے، کھا رہا ہے، اگرچہ ہم سے چھوٹا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا، اب تو اپنے معاملات دیکھ، میں اپنے معاملات دیکھوں گا، ٹھیک ہے۔
مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز دیکھیے کہ جو تمہارا سرونٹ ہے، جو تمہارا نوکر ہے، خادم ہے، غلام ہے، وہ بھی مسلمان ہے تو تمہارا بھائی بھی ہے، اور وہ ایسا بھائی ہے کہ جو ہمیشہ تمہارے تحت رہے گا، اس کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری تمہاری ہے، تو تم جیسے کپڑے پہنو ویسے کپڑے اپنے خادم کو بھی پہناؤ، تم جو کھاؤ وہ اپنے خادم کو بھی کھلاؤ۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ٹیچنگ ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اور کچھ نہیں کیا، میں نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ٹیچنگز پر عمل کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خادم کو وہ پہناؤ جو تم پہنتے ہو، تو میں نے وہ پہنایا جو میں پہن رہا ہوں۔ میں نے اوپر اچھا کپڑا پہنا ہے تو میں نے اپنے خادم کو بھی اچھا کپڑا پہنا ہے۔ میں نے نیچے تہبند سستے کپڑے کا پہنا ہے تو سستے کپڑے کا تہبند میں نے اپنے خادم کے لیے بھی سلوایا۔ میں جو کھاتا ہوں وہ اپنے خادم کو کھلاتا ہوں، کیونکہ یہ ہے تربیت میرے نبی کی، یہ ہے ٹیچنگ میرے نبی کی، یہ طریقہ مجھے میرے نبی نے سکھایا کہ بھید بھاؤ نہ کیا جائے، ڈسکریمنیشن نہ کیا جائے، خادم کو جو ہے وہ قدموں میں نہ روندا جائے، غلام کو قدموں میں نہ روندا جائے، غلام کو کوئی اور مخلوق نہ سمجھا جائے، بلکہ وہ تو تمہارا بھائی ہے، اور وہ ایسا بھائی ہے کہ جس کو کھلانے کی، پلانے کی، اس کے رہنے کی، اس کے انتظامات کی تمام ذمہ داری تمہارے تحت ہے۔ یہ ٹیچنگ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی۔ ہم کیسے خوش قسمت ہیں، ہم کیسے خوش قسمت ہیں کہ ایسے نبی کے امت میں ہم پیدا ہوئے کہ جن کو غریبوں کا کتنا خیال ہے، جن کو بے سہاروں کا کتنا خیال ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسی مدد فرمائی ہے غریبوں کی، کیسی امداد فرمائی ہے بے سہاروں کی۔ جن پر ظلم ہوتا تھا ان پر ظلم روکنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے الگ الگ بشارتیں سنائی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی کسی مظلوم کی مدد کرتا ہے، سنیے حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی کسی مظلوم کی فریاد رسی کرتا ہے، کسی مظلوم کی فریاد پوری کرتا ہے، اسے ظلم سے آزاد کرتا ہے، اللہ پاک اسے 73 مغفرتیں عطا کرتا ہے۔ کتنی؟ 73 مغفرتیں عطا کرتا ہے۔ ایک مغفرت کی وجہ سے دنیا کے اس کے تمام معاملات سولو ہو جاتے ہیں، یعنی وہ ایک مغفرت کو اللہ پاک اس طرح سے بندے کو عطا کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے دنیا کے تمام بگڑے میٹرز سولو ہو جاتے ہیں۔ 72 مغفرتیں اللہ پاک نے بندے کے لیے آخرت کے لیے رکھی ہے، جس کے ذریعے سے آخرت میں اس کے درجات بلند فرمائے گا۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ٹیچنگ دی، میسج دیا کہ لوگوں پر ظلم نہ کرو، لوگوں پر ظلم نہ کرو، چھوڑ دو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا بیہیو کرو، اپنے نوکروں کے ساتھ بھی اچھا بیہیو کرو، خادموں کے ساتھ بھی اچھا بیہیو کرو، بیٹیوں کو بوجھ نہ جانو۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیٹیوں کا مرتبہ کیسا بلند کیا۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہیں اللہ پاک اسے جنت میں داخلہ دے دے گا۔ پہلے کا دور میں نے آپ کو بتایا کہ بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ جب معاشرے میں بڑی ہوگی تو اس کی وجہ سے میری بدنامی ہوگی، اس لیے باپ ڈر کر اپنی بیٹی کی محبت کو بھول کر بیٹی کو زندہ زمین میں دفنا دیا، زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹیوں کے مسیحا بن کے تشریف لائے اور اپنی امت کو یہ ذہن دیا، اپنی امت کو یہ سوچ دی، لوگوں کو یہ خیال دیا کہ جن کی بیٹیاں ہیں وہ بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھے، بلکہ جس کی 3 بیٹیاں ہیں اللہ پاک اسے جنت عطا کرے گا، اسے جنت میں داخلہ دے گا، اس کے لیے جنت میں مکان تیار فرمائے گا۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کی 2 بیٹیاں ہیں اس کے لیے کیا؟ 3 بیٹیاں والوں کو تو آپ نے جنت کی بشارت سنا دی، جس کی 2 بیٹی ہیں اس کا کیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہیں اس کے لیے بھی جنت ہے۔
اللہ پاک نے جس کو 2 بیٹیاں دی ہے اس کے لیے بھی جنت ہے۔ ایک نام پر، کبھی ماں کے نام پر عورتوں کو گلوریفائی کیا گیا، عورتوں کی پرسنالٹی کو بیان کیا گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ ماں کون ہے؟ ماں بھی تو ایک عورت ہے، ماں بھی ایک عورت ہے۔ ماں کو کیسا ادب دینا چاہیے، ماں کا رسپیکٹ کیسا کرنا چاہیے، ماں کے ساتھ کیسا بیہیو کرنا چاہیے، یہ میرے نبی سکھا رہے ہیں۔ عورت کے مقام کو بلند کر رہے ہیں، عورت کی پرسنالٹی کو آپ گلوریفائی کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں مکے کی تپتی ہوئی زمین پر، تپتے ہوئے صحرا پر، دھوپ کے وقت میں، ایسی دھوپ کہ اگر اس پر کچی بوٹی گوشت کی رکھ دی جاتی تو وہ بھی جل بن کر کباب بن جاتی، میں اس تپتی ہوئی زمین پر اپنی ماں کو کاندھوں پر بٹھا کر کئی میل تک چلا۔ اپنی والدہ کو میں نے اپنے کاندھوں پر بٹھایا اور ننگے پیر میں تپتی ہوئی زمین پر کئی میل تک چلا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا میں نے اپنی ماں کے حقوق ادا کر لیے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تو نے اب بھی اپنی ماں کے حقوق ادا نہ کیے۔ تیری تکلیف کے وقت تیری ماں نے جو تکلیف برداشت کی ہے، تیری پیدائش کے وقت تیری ماں نے جو تکلیف محسوس کی ہے، جو تکلیف اٹھائی ہے، اس کی ایک تکلیف کا ایک جھٹکا بھی تو نے اس کا بھی حق ادا نہ کیا، ان تکلیفوں کا ایک حصہ بھی تو نے ادا نہ کیا، اس کا حقوق ادا نہ کیا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ٹیچنگ ہے کہ آپ کبھی اپنے ماں کے حقوق ادا ہی نہیں کر سکتے، مرتے دم تک آپ کو اپنی والدہ کی خدمت کرنی ہے۔ تو عورت ہے نا، ماں عورت ہے۔ اسی طریقے سے بہن کے تعلق سے فرمایا، بیٹیوں کے تعلق سے فرمایا، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے بتایا کہ بیوی کے ساتھ کیسا ٹریٹ کیا جاتا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے بات کی جاتی ہے۔ بیوی پیروں میں روندنے والی چیز کا نام نہیں ہے، بیوی ظلم و ستم کرنے والی چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ بیوی تو ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیش آنے والی ایک عورت ہے، ایک خاتون ہے، جس کے ساتھ آپ کو اپنی زندگی گزارنی ہے۔ یہ آپ کے بچوں کی پرورش کرتی ہے، یہ آپ کا خیال رکھتی ہے، آپ کے گھر والوں کا خیال کرتی ہے۔ تو اس کو کسی غلط نگاہ سے نہ دیکھیں، اس کو نیچی نگاہوں سے نہ دیکھیں، اس کا بھی رسپیکٹ کریں۔ بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے بتایا۔ تو ایسی پرسنالٹی دنیا میں کون ہے بتائیے؟ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی پرسنالٹی کہاں ہے؟ نہیں ملے گی، ایسی پرسنالٹی آپ کو نہیں ملے گی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آپ کو سناتا ہوں، سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں کہ ایک مرتبہ زید بن ثانہ، جو کہ اب مسلمان نہ ہوئے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ایک معاہدہ کیا، ایک ایگریمنٹ کیا۔ وہ ایگریمنٹ یہ تھا، ہمارے نبی تجارت بھی کیا کرتے تھے، کھجوروں کی تجارت فرماتے تھے۔ تو طے یہ ہوا کہ مجھے فلاں ڈیٹ پر آپ جو ہے وہ کھجوریں دے دینا اور ایڈوانس میں رقم بھی دے دی، ٹھیک ہے؟ ایک ایگریمنٹ ہوا کہ فلاں تاریخ پر آپ مجھے اتنی کھجور دیں گے اور یہ لیجئے رقم، ایڈوانس رقم دے دی۔ اب زید بن ثانہ جو ڈیٹ ڈیسائیڈ ہوتی نا، اس سے کچھ دن پہلے آ گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے، واعظ و نصیحت جاری ہے۔ زید بن ثانہ انٹر ہوتے ہیں اور جیسے ہی داخل ہوتے ہیں، داخلے کے ساتھ ہی آپ حضرت ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک دم سے برس پڑتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بھی کہہ لیتے ہیں کہ تم عبد المطلب کی جتنی بھی اولاد ہو سب خیانت کرنے والے لوگ ہیں، امانت میں خیانت کرنے والے لوگ ہیں۔ یعنی جو کہتے ہیں نا کہ 7 پشتے کھنگال دینا، تو زید بن ثانہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پشتوں کو، آپ کے آبا و اجداد کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں۔ اب صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے اجلہ صحابی موجود ہیں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکار سے لوگ آپ کی للکار سے لوگ گھبرا جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثانہ کو گھور کے دیکھا، ترچھی نظروں سے دیکھا، غصیلے بھری نظروں سے دیکھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شانت کیا کہ اے عمر کنٹرول کرو، شانت ہو جاؤ. اور زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کے لیے کھجوریں لے آؤ. جو ہمارا طے ہوا تھا نا، اگرچہ یہ ایک دو دن پہلے آ گئے ہیں، آپ ان کو ان کی جو کھجوریں ہیں وہ لا کر دے دو. اب وہ ڈیٹس، وہ جو کھجوریں تھیں وہ زید بن ثانہ کے حوالے کی گئی. اور عمر بن فاروق، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ زیادہ کھجوریں زید بن ثانہ کو دی. زید بن ثانہ کنفیوز ہوئے، کہا کہ مجھے تو اتنی کھجوریں چاہیے تھی اور ہمارا معاہدہ تو اتنے کا ہوا تھا، آپ کیوں مجھے ایکسٹرا دے رہے ہو؟ وائی آر یو گیونگ می ایکسٹرا ڈیٹس؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے نبی نے دیکھ لیا تھا کہ میں نے تمہیں غصے بھری نگاہ سے دیکھا، تو آپ نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں کسی کو اس طرح سے اذیت دوں، غصے سے دیکھ کر اذیت پہنچاؤں، تکلیف پہنچاؤں، تو اس کی پاداش میں کہا کہ کچھ ایکسٹرا کھجوریں بھی نہیں دے دوں، تو اس لیے میں آپ کو ایک ایکسٹرا کھجوریں دے رہا ہوں. تو زید بن ثانہ کہتے ہیں اے عمر تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو کہا نہیں میں تم کو نہیں جانتا. تو کہا کہ میں یہودیوں کا پادری ہوں، میں یہودیوں کا پریسٹ ہوں. تو کہا آپ وہ زید بن ثانہ ہو جو بہت شہرت یافتہ ہے، جن کے شعراء ہے دور دور تک؟ تو کہا ہاں میں وہی زید بن ثانہ ہوں. تو کہا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ اتنی بدتمیزی سے پیش کیوں آئے؟ تو کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے، آخری نبی کے تعلق سے جو نشانیاں پڑھی تھی وہ ساری جو ہے وہ تورات میں موجود تھی. وہ ساری نشانیاں میں نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھ لی تھی، بٹ ایک دو نشانی دیکھنے کی باقی تھی. وہ نشانی یہ تھی کہ جس طریقے سے ان کے ساتھ بدسلوکی کی جائے گی یہ اتنے ہی بہتر انداز سے پیش آئیں گے، اور جیسے جیسے بدسلوکی بڑھتی چلی جائے گی، جہالت بڑھتی چلی جائے گی، ان کا صبر بھی اتنا بڑھتا ہی چلا جائے گا. تو آج وہ نشانی بھی میں نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں پا لی ہے. اور اے عمر میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں ایمان لاتا ہوں، اللہ کو ایک مانتا ہوں، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں. تو یہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کردار ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کردار سے امپریس ہو کر، آپ کی پرسنالٹی سے متاثر ہو کر لوگ مسلمان ہوتے رہے. جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے وقت مکے میں تشریف لائے، فتح مکہ بہت بڑی ہسٹری ہے نا، مسلمانوں کی جو ہسٹری آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس تکلیفوں کے ساتھ جو ہے وہ اسلام پھیلا ہے. صحابہ کرام نے کتنے مظالم برداشت کیے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس اسلام کو پھیلانے کے لیے، اس کی بنیاد رکھنے کے لیے کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی. مگر ایک وقت ایسا آیا کہ جب مکہ فتح ہوا، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برتھ پلیس ہے مکہ. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 53 ایئرس مکے میں گزارے. Only 10 years he spent in مدینہ. 53 ایئرس کہاں گزارے؟ مکے میں. اعلان نبوت سے پہلے 40 سال اور اعلان نبوت کے بعد 13 ایئرس. 53 ایئرس مکی زندگی ہے. مکے سے بڑی محبت کرتے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بٹ اسلام کے لیے مکے کی زمین تنگ ہو رہی تھی. طرح طرح سے مظالم مسلمانوں پہ ڈھائے جا رہے تھے. ضرورت اس بات کی تھی، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے نبی ہجرت کر جاؤ. مدینے کی طرف میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر گئے. مدینے اپنی برتھ پلیس کو چھوڑ کے، اپنا شہر چھوڑ کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانب مدینہ چلے گئے. مدینے میں جا کے سیٹل ہو گئے. صحابہ اکرام نے بھی اپنی جائیداد چھوڑ دی، اپنی پراپرٹیز چھوڑ دی، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، کسی نے اپنے بیوی کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، اور مدینے میں جا کے سیٹل ہو گئے. بڑی تکلیفیں برداشت کی. ہجرت آسان نہیں ہوتی ہے. ہجرت مجبوری میں ہو جائے نا، اگر کوئی جو ہے وہ یہاں سے اوورسیز جاب کے لیے جاتا ہے خوشی خوشی تو وہ میٹر الگ ہے، تب بھی اسے اپنے وطن کی یاد آتی ہے نا. کوئی اگر اپنا ملک چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں سیٹل ہوتا ہے، پیسے کمانے گیا ہے، درہم و دینار کمانے گیا ہے، یا یو ایس میں گیا ہے ڈالرز کمانے کے لیے، یو کے میں گیا پاؤنڈز کمانے کے لیے، تب بھی اسے اپنے وطن کی یاد آتی ہے. مگر جو مجبوری میں اپنے وطن کو چھوڑ کر جاتا ہے، یاد سوچے، غور کریں کہ اسے اپنے وطن کی کتنی یاد ستاتی ہوگی.
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکے سے بڑی محبت کیا کرتے ہیں، بڑی محبت تھی۔ ایک وقت آیا کہ جس مکے سے نکالے گئے تھے نا، وہ مکہ فتح ہو گیا، اللہ پاک نے فتح عطا کر دی، جیت عطا کر دی، اور مکے میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے۔ مکہ فتح کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکے میں داخل ہوتے ہیں، صحابہ کرام کے جھرمٹ میں اللہ پاک نے صحابہ کو وہ مقام عطا کیا، وہ طاقت عطا کی کہ مکے کے بڑے بڑے سرداران وہ قید میں کھڑے ہیں، قید میں بند ہیں، اور اس انتظار میں ہیں کہ اب ان کے نبی آئیں گے، نہ جانے ہمارے حق میں کیا فیصلہ سنائیں گے، نہ جانے اب ہمارا کیا ہوگا۔ کیونکہ جب کوئی ملک فتح ہوتا ہے تو وہاں کے بادشاہ کو مار دیا جاتا ہے، طرح طرح کی سزائیں دی جاتی ہیں۔ تو جہاں بھی سرداران قریش، سرداران مکہ اپنے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں کہ اب نہ جانے ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اتنے میں عبداللہ کے لال کی، آمینہ کے لال کی آمد ہوتی ہے، مکے میں نبیوں کے سردار داخل ہوتے ہیں۔ داخلے کا انداز دیکھیے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ فتح کرنے کے بعد سینہ چوڑا کر کے داخل نہیں ہو رہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ تاریخ گواہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جھکے ہوئے مکے میں داخل ہوئے۔ آپ اپنے اونٹنی پر سوار تھے اور جھکے ہوئے تھے، آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی، اور گردن کو جھکا کر مکے میں داخل ہوئے۔ اب سرداران قریش جمع ہیں، اپنے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں کہ نہ جانے اب ہمارے حق میں کیا فیصلہ سنایا جائے گا، شاید ہمیں مار دیا جائے، شاید ہمیں موت کی سزا دے دی جائے، شاید ہمیں زندگی بھر کے لیے قید میں ڈال دیا جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکے کے لوگوں پر نظر دوڑائی تو قید میں وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ ان لوگوں میں وہ بھی موجود تھے جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح سے تکلیف پہنچایا کرتے تھے، آج وہ قید میں ہیں۔ ان قید میں سرداران مکہ کے وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہان کیا تھا۔ ان لوگوں میں وہ بھی قید میں موجود تھے، وہ بھی قید میں بند تھے کہ جنہوں نے حضرت بلال پر ظلم کیا تھا، جنہوں نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لہو لہان کیا تھا۔ ان لوگوں میں وہ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے صحابہ کرام کے لیے کھانے پینے کو بند کر دیا تھا، بائیکاٹ کر دیا تھا، نہ دانا جا سکتا تھا، نہ پانی جا سکتی تھی۔ کئی سال تک صحابہ کرام نے اسی طریقے سے زندگی گزاری۔ وہ لوگ تمام جنہوں نے صحابہ کرام پر ظلم کیا، جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ ظلم کیا، بلال حبشی پہ ظلم کیا، آج وہ سب قید میں ہیں اور اپنے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں کہ نہ جانے اب ہمارا کیا فیصلہ ہوگا۔ مکہ فتح ہو چکا ہے، جس نے اس مکے کو چھوڑا تھا آج وہ مکے میں لوٹ آیا ہے اور مکے کا فاتح بن کر لوٹ آیا ہے، مکے کو فتح کر لیا گیا ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوتی ہے، رحمت کے پھول جھڑتے ہیں۔ ان سرداران مکہ، ان جفاکاروں سے، ان ظالموں سے میرے نبی پوچھتے ہیں بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، تمہارے ساتھ میں کیا سلوک کروں بتاؤ۔ تو سب ایک آواز ہو کر کہتے ہیں کہ آپ کریم ہو، آپ کرم والے ہو، آپ معاف کرنے والے ہو۔ ہم نے آپ کو ہمیشہ کرم والا دیکھا، ہم نے آپ کو ہمیشہ معاف کرنے والا دیکھا۔ ہم آج آپ سے معافی چاہتے ہیں، ہم آج آپ سے کرم کا سوال کرتے ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کرم کا فیصلہ کریں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اعلان فرماتے ہیں، اناؤنسمنٹ ہوتا ہے کہ تم سب سے آج کوئی حساب نہیں کیا جائے گا، تم پر سے آج سارے الزامات معاف ہیں، سارے تمہارے جتنے بھی تم نے ظلم کیے، جتنے بھی تم نے اتیاچار کیے، جتنی بھی تم نے ایٹروسٹیز کی ہے، سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آج تم اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے تمام سرداران قریش کو معاف کر دیا۔ یہ اعلان سن کر، یہ کریمانہ فیصلہ سن کر، یہ انصاف والا فیصلہ سن کر، یہ ڈیسیژن جاننے کے بعد میں جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب بیک وقت پکار اٹھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔
یہ ہے ہمارے نبی کی شان کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود پر ظلم کرنے والوں کے ساتھ بدلہ نہ لیا، معاف کر دیا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اتنے پتھر برسائے گئے کہ آپ لہو لہان ہو گئے، آپ لہو لہان ہو گئے۔ جو پہاڑوں پر موکل فرشتہ ہے وہ جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ آیا، عرض کیا حضور آپ حکم فرمائے تو دونوں پہاڑیوں کے درمیان ان لوگوں کو میں دبا دوں، ان پر عذاب نازل کر دوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہ، ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا۔ آج یہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو کیا ہوا؟ کل ان کی نسل مجھ پر ایمان لائے گی۔ اور ہوا بھی ایسا، جنہوں نے حضور پر ایمان نہ لایا ان کی نسلیں ایمان لے آئیں۔ آج مکے میں جائیے تو آپ کو اسلام دکھائی دے گا، آج مکے میں جائیں گے تو آپ کو ایمان دکھائی دے گا، اسلام کا پرچم بلند ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ تو یہ میرے نبی کی شان ہے، آپ کے کردار کی شان ہے، ایسے نبی کے امتی ہیں، فخر کیجئے خود پر، ناز کیجئے کہ ایسے نبی کی امت میں ہم پیدا ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں، جیسا نبی نے سکھایا ہے ویسا کیجئے، جیسا نبی کے اخلاق ہے اس پر عمل کیجئے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں، بڑا پیارا میسج ہے، سمجھ لیجئے کہ آج کے اس بیان کا خلاصہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں حضور کے فرمان کے روپ میں، حضور کی ٹیچنگز کے روپ میں۔ جو بھی میں نے بیان کیا، جو بھی حضور کے اخلاق، کردار، آپ کی سیرت کو بیان کرنے کی کوشش کی، اس کا ایک آپ کو لیسن، آج کا ٹیک اوے گفٹ سمجھ کر آپ لے جائیے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے۔ کیا کہہ رہے کہ جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، جو تم سے رشتہ داری توڑے تم اس کے ساتھ ملاپ کرو، تم اس کے ساتھ ملاپ کرو، رشتہ داری جوڑو، اور جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ یہ 3 لیسن دیا ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے۔ غور کریں کہ بینگ این امتی، being the follower of Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, what we are doing? Are we doing the same thing or our behavior is contradict to this? ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہیں محروم کرے تم انہیں عطا کرو۔ فار ایگزامپل کسی نے ہم کو اپنی شادی میں انوائٹ نہیں کیا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی اس کے ساتھ بدلہ لیتے ہیں، انتقام لیتے ہیں۔ تو نے مجھے شادی میں نہیں بلایا تو میں بھی تجھے اپنی شادی میں نہیں بلاؤں گا، میں بھی تجھے اپنے گھر کے فنکشن میں نہیں بلاؤں گا، تو نے مجھے میری مدد نہ کی تو آج کے بعد تیری مدد میں نہیں کروں گا۔ آج ہم دیکھیں کہ کیا کر رہے ہیں۔ اگر نبی کے سچے امتی ہیں نا تو جو ہمیں محروم کرے گا نا تو ہم اسے محروم نہیں کریں گے، ہم اس سے انتقام نہیں لیں گے، بلکہ ہم اس کے ساتھ اور اچھا سلوک کریں گے۔ اس نے میری مدد نہیں کی تو کیا ہوا؟ میں اس کی مدد کروں گا۔ مجھے اگر اللہ نے اس قابل بنایا ہے کہ میں لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں تو میں اس کی مدد کروں گا، میں اس کا ساتھ دوں گا۔ اس نے مصیبت کے وقت میں میرا ساتھ نہیں دیا۔ آج کیا ہو رہا ہے کہ یار آج کا دور یہ ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے۔ بھائی شریفوں کا دور نہیں ہے، شرافت سے کام نہیں چلتا، شریف رہ کے زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ معاشرے میں جینا ہے تو بدماش کے ساتھ بدماش بننا پڑے گا۔ یہ ہم کہتے ہوئے دکھائی دیتے نا کہ بدماش کے ساتھ بدماش بننا پڑے گا، یہ میرے نبی کی ٹیچنگ نہیں ہے۔ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تمہارا ساتھ نہیں دیتا ہے تم اس کا ساتھ دو، جو تمہاری ہیلپ نہیں کرتا ہے تم اس کی ہیلپ کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ آج ہم کئی سال پرانے جھگڑے دل میں لیے بیٹھے ہوتے ہیں، یار 1945 میں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، 1965 میں ایسا ہوا تھا، 1942 میں ایسا ہوا تھا۔ اتنی پرانی باتیں، اتنے پرانے میٹرز ہمیں یاد رہتے ہیں۔ لوگوں کے احسانات بھول جاتے ہیں مگر پرابلمز ہیں نا ہم ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں ہم اس نبی کے امتی ہیں جنہوں نے ہمیں یہ درس دیا ہے، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ یہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ٹیچنگ ہے۔ ایک بڑا ہی پیارا شعر ہے، جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر رہے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں۔ رؤوف ایسے ہیں اور یہ
رحیم ہے ایسے کہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے۔ تو 12 ربیع الاول کو وہ نبی تشریف لائے ہیں کہ جنہوں نے ان کو سینے لگایا جن کو کوئی قریب بھی کھڑا نہ کرتا تھا، غلاموں کی عزت نہ تھی، بیٹیوں کی عزت نہ تھی، میرے نبی نے ان کے مرتبے کو بلند فرمایا۔ تو میرے نبی کی آمد کب ہوئی ہے؟ اسی مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں۔ کون سی تاریخ کو ہوئی ہے؟ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ تو ہم کیوں نہ ایسے نبی کی برتھ ڈے کا سیلیبریشن منائیں؟ ہم اپنی برتھ ڈے منا رہے ہیں، اپنے بچوں کی برتھ ڈے منا رہے ہیں، اب تو وہ دور آ گیا ہے کہ دادا دادی کی بھی برتھ ڈے منائی جا رہی ہے۔ یعنی تقریباً جو ہے نا دادا دادی کا جو لائف سپین ہے نا وہ سماپت ہو چکا ہے، 75 80 85، یعنی اب پتہ ہے کہ جو ہے وہ زیادہ دن کی، اللہ آپ کے دادا دادی اور ہمارے دادا دادی اگر سلامت ہیں تو ان کا سایہ ہمارے سر پر دراز فرمائے۔ بولنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دور لوگوں کی باتوں کو یاد کرنے کا دور ہے نا۔ ہم جو ہے وہ کچھ بھی ہوتا ہے ایونٹ ہوتا ہے گھر کو سجاتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے ایونٹ ہوتا ہے گھر میں لائٹنگ لگاتے ہیں، سب ہو رہا ہے، بچے کی شادی، بیٹی کی شادی، برتھ ڈے، اینیورسری، دادا دادی کی برتھ ڈے، سب منا رہے ہیں، انڈیپینڈنس ڈے، ریپبلک ڈے۔ میں یہ نہیں کہتا نہیں مناؤ، شان سے مناؤ، یہاں تک کہ الحمدللہ انڈیپینڈنس ڈے میں میرا ایک کلام آیا تھا نا، آپ نے نہیں سنا ہے تو سنیے گا۔ میرے پیارے ہندوستان جاں تجھ پر میری قربان۔ الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اپنے ملک سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اپنی جان کو بھی اپنے ملک پر قربان کرنا چاہتے ہیں، مگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنس ڈے بھی منانا چاہیے اور اپنے نبی کا برتھ ڈے بھی منانا چاہیے۔ مگر وہ کتنا نادان ہے کہ انڈیپینڈنس ڈے منائے، ریپبلک ڈے منائے، ٹھیک ہے، اپنے بچے کا برتھ ڈے منائے، اپنے نبی کا برتھ ڈے نہ منائے، اپنے نبی کی پیدائش کے دن کو نہ منائے۔ تو دیکھیے نبی کا برتھ ڈے منانا ہے اور شان کے ساتھ منانا ہے، کیونکہ دنیا والوں کو بتانا ہے کہ یہ وہی دن ہے جس دن انسانیت سکھانے والے شخص دنیا میں تشریف لائے، جنہوں نے انسانوں کو انسانیت سکھائی، جنہوں نے ظلم کا خاتمہ کیا، ایسے نبی اس دنیا میں اس تاریخ کو تشریف لائے۔ تو ہمیں تو شان و شوکت کے ساتھ اپنے نبی کا برتھ ڈے منانا چاہیے۔ آپ کہیں گے صحابہ نے نہیں منایا، ان کا انداز نہیں تھا ایسا، تو دیکھیے بہت سارے طریقے جو صحابہ نے نہیں کیے ہے نا۔ آج جس انداز سے میں بیان کر رہا ہوں، اس انداز سے کیا صحابہ نے بیان کیا؟ نہیں کیا۔ اس طریقے سے سٹیج لگتا ہے؟ نہیں لگتا ہے۔ مسجد جو پکی بنتی ہے نا، مسجد پکی جو بنتی ہے، صحابہ کے دور میں مسجد پکی نہیں بنتی تھی، آج مسجد عالی شان بن رہی ہے، مسجدوں میں ایئر کنڈیشن لگایا جا رہا ہے۔ مسجدیں جو ہے وہ پہلے سادہ رکھنے کا حکم تھا، جی ہاں، آپ اگر حدیث پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسجدوں کو سادہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اس وقت جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، تو فرمایا کہ مسجد کو سادہ رکھے، مسجد کی دیواروں کو زیادہ بلند نہ فرمائے، مگر آج بلند مسجدیں بنائی جا رہی ہیں، مینارے بنائے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کا دل لگے، دور تبدیل ہو رہا ہے، لوگ مسجدوں میں نہیں آ رہے ہیں، لوگوں کو مسجدوں میں لانے کے لیے مسجدوں کے اندر ایئر کنڈیشن لگائے جا رہے ہیں۔ تو جدید وقت کے حساب سے، وقت اور حالات کے حساب سے اسلام کے اندر کوئی اچھی چیز کو انوینٹ کیا جائے، انوویشن کیا جائے، اور جو اسلام کے کسی اصول سے نہ ٹکراتا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برتھ ڈے منانے میں اسلام کے کسی اصول کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ لوگوں کو ایک میسج مل رہا ہے۔ پیسفل طریقے سے ہم حضور کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں، روزہ رکھیں، نعت پڑھیں، مرحبا کی صدائیں بلند کریں، اپنے گھر کو سجائیں۔ جو کفار ہیں، جو اسلام کو نہیں جانتے، وہ بھی دیکھیں اور کہیں کہ آج کیا دن ہے، آج کون سا اوکیشن ہے کہ مسلمان نے اپنے گھروں کو جگمگ کر دیا۔ تو ہم بتائیں کہ آج ہی کے دن ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے، ہمارے نبی کی ولادت ہوئی ہے۔ نیت کریں انشاءاللہ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں انشاءاللہ ہم خوشی بھی منائیں گے اور اپنے گھروں کو بھی سجائیں گے انشاءاللہ سبحانہ، اور انشاءاللہ اپنے بچوں کو بھی میلاد منانے کا ذہن دیں گے۔ جو غلط کام ہے وہ غلط ہے،
غلط طریقے سے نہیں منانا ہے، میوزک نہیں بجانی ہے، عورتوں اور مردوں کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جس طریقے سے میلاد منا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم میلاد منا رہے ہیں، ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سن رہے ہیں، اس میں کیا برائی ہے؟ بلکہ اچھی بات ہے، کتنی اچھی اچھی باتیں سنی ہم نے۔ تو یہی طریقے سے میلاد کو سیلیبریٹ کیا جائے، انشاءاللہ منائیں گے انشاءاللہ، سادگی کے ساتھ اچھے سے جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برتھ ڈے کی خوشی منایا جائے۔ اور آئیے، جب کسی کی برتھ ڈے ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ گفٹ بھی دیا جاتا ہے نا، برتھ ڈے والے دن کچھ نہ کچھ گفٹ بھی دیا جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں کیا گفٹ دیں گے؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو چیز پسند ہے وہ گفٹ کے طور پر پیش کریں۔ ہمارے نبی کو کیا پسند ہے؟ ہمارے نبی کو نماز سے محبت ہے، ہمارے نبی کو نماز سے محبت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو جتنے آج آئے ہیں میلاد مصطفیٰ منانے کے لیے، نیت کر لے کہ میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں، ہمارے نبی کی برتھ ڈے کے سیلیبریشن میں انشاءاللہ ہم 5 وقت کی نماز پابندی سے بڑا کریں گے، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اپنے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچائیں گے، اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور چیز سے محبت کی، وہ کیا ہے؟ داڑھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم داڑھی سے محبت کیا کرتے ہیں۔ داڑھی آپ نے رکھی اور داڑھی رکھنے کی اپنے غلاموں کو تاکید کی۔ تو کتنا پیارا یہ ربیع النور کا مہینہ ہوگا، ربیع الاول کا یہ کتنا پیارا مہینہ ہوگا کہ اس مہینے میں جتنے عاشقان رسول یہاں جمع ہیں، جتنے امتی یہاں بیٹھے ہیں، سب نیت کر لیں کہ میرے نبی کو جو پسند ہے نا وہ مجھے پسند۔ میرے نبی نے داڑھی سے محبت کی تو میں داڑھی رکھ لوں گا، میرے نبی نے نماز سے محبت کی تو میں نماز پڑھوں گا۔ تو نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے، کسی سے آپ محبت کرتے ہیں تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو وہ پسند کرتا ہے نا وہ آپ بھی پسند کیا کرے۔ تو نبی نے داڑھی کو پسند کیا، نیت کر لے کہ انشاءاللہ نبی کی ولادت کی خوشی میں اپنے چہرے کو داڑھی سے سجا لوں گا انشاءاللہ۔ کوئی ہے ایسا عاشق رسول جو نیت کرتا ہے کہ میں میرے گردن پہ وہ چھری تو چل جائے گی، میں اپنے سر کو تو کٹا لوں گا، مگر اپنے نبی کی محبت کی نشانی داڑھی کو اپنے چہرے سے جدا نہیں کروں گا؟ کوئی ہے نیت کرنے والا؟ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ نبی کی بارگاہ میں برتھ ڈے کے موقع پر، حضور کی میلاد کے موقع پر داڑھی کا تحفہ کون کون پیش کرے گا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، واہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں۔ داڑھی کو اپنے چہرے پہ سجائیے انشاءاللہ، نبی کی سنتوں پر عمل کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، دعوت اسلامی سے وابستہ رہیے۔ دعوت اسلامی آپ کو یہی لیسن دیتی ہے، یہی سوچ دیتی ہے۔ ماشاءاللہ میں مینجمنٹ کا بہت شکر گزار ہوں، AMU کے جتنے بھی پروفیسرز ہیں، جتنے بھی مینجمنٹ کے لوگ ہیں، سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا، یہاں پر بلایا اور مجھے موقع دیا کہ میں میرے نبی کی سیرت کو بیان کر سکوں۔ بڑی خوش بختی میری، بڑا خوش قسمت ہوں میں کہ آج مجھے موقع ملا کہ ربیع الاول کے مہینے میں مجھے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک بیان کرنے کا یہ الحمدللہ اللہ پاک نے موقع عنایت فرمایا۔ تو انشاءاللہ عز و جل جب پھر موقع ملے گا پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ دعوت اسلامی والوں کا ساتھ دیتے رہیں، اسی طریقے سے ایونٹس ہمارے یہاں پر ہوتے رہیں، AMU میں ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں، اس میں بھی شرکت کریں، درس ہوتا ہے، مدرسہ لگتا ہے، اس میں بھی آپ ضرور شرکت کیا کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ہم پہ سلطان نے، ہم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ نمازوں کا پابند بنا، اے اللہ پاک ہمیں سنتوں پر چلنے والا بنا، اے اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی خوشیاں دکھا، آخرت میں بھی خوشیاں دکھا، اے اللہ پاک ہم میں سے جو پریشان حال ہے سب کی پریشانی کو دور کر، اے اللہ پاک ہم میں سے جو بیمار ہے انہیں شفا عطا کر، ہمارے گھروں میں کوئی بیمار ہے تو انہیں بھی شفا عطا کر، اے اللہ پاک ہم میں سے کسی کے سر پر قرض کا بوجھ ہے تو قرضے کے بوجھ کو اتار دے، اے اللہ پاک ہمارے ماں باپ کو خوش رکھ، اے اللہ پاک قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل